السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری اسلامی معاشرے کے اندر جو ہماری بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، بھتیجیاں، جو بھی ہو رشتے کی عورتیں، اکثریت دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بے پردہ بہت زیادہ گھومتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوبصورت چیز پہ پردہ رکھا ہے۔ قرآن بہت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ غلاف کے اندر رہتا ہے، کعبہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ بھی غلاف کے اندر رہتا ہے، اور عورت کو بھی اللہ بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اس لیے اسے بھی پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، یا آپ کی بیٹی ہے، یا آپ باپ ہیں، تو آپ کی نگرانی ساری عورتوں، آپ کے گھر کی ساری عورتوں پر ہوگی۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے عورتوں کو پردے کا اہتمام کیا کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھا جائے۔ اس لیے پردے میں رکھا جائے کہ اگر وہ پردہ کرے گی، نہ کسی غیر محرم کی نظر اس پہ پڑے گی، نہ کوئی دیکھے گا، نہ وہ گناہ گار ہوگی، نہ سامنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اسلام کے اندر جو ہے بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہے کہ غیر محرم کی نظر اس کی طرف نہ پڑے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے، آپ سے جو چھوٹے ہیں ان پر آپ شفقت کریں اور انہیں سمجھائیں کہ بیٹیاں، کیونکہ بچوں کو کہا گیا ہے کہ پردے کا اہتمام بچپن سے کریں کہ بڑے ہونے کے بعد اسے دوپٹہ رکھنے کے لیے کہا نہیں جائے۔ تو اس لیے بچی جب چھوٹی ہو اسی وقت سے اسے پردے کا اہتمام کرائیں، بڑے ہونے کے بعد وہ خود پردہ کرنے لگے انشاءاللہ العزیز۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی جو عزت ہے، جو وقار ہے، وہ بہت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دھیرے 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 ہم بھی غیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ پیارے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر حال میں جو ہے ہماری ماں باپ کی، اس کی کسی بھی صورت میں حقوق کا ادا کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز اگر آپ کا چھوٹ گیا تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ روزہ چھوٹ گیا تو وہ چاہے معاف کر سکتا ہے، حج چھوٹ گیا وہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے حقوق اگر چھوٹ گئے، آپ نے غلطی کر دی، تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کے حقوق اس لیے بتاتا ہوں یاروں کہ آج ہم جب شادی کر لیتے ہیں، ہماری شادی بیاہ ہو جاتی ہے، تو ہم ماں باپ کے حقوق کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ باپ جب بوڑھا ہو جائے تو اسے ہم پوچھنے تک بھول جاتے ہیں۔ ماں جب بوڑھی ہو جائے تو بیچاری سائڈ میں بیٹھی رہتی ہے، اسے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ کم سے کم تھوڑی ہی دیر صحیح بیٹھ کر بات کیا کریں، اس کا دل بہلائیں، اس کا اجر آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا دیا، تو اس سے اللہ زیادہ راضی ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ سے بیٹھ کر بات کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ باپ ہے نا، باپ وہ چیز ہے دنیا میں، جب وہ اس کے جیب میں پیسے بھی ہو اور وہ بازار سے جب گزرے اور وہ چیز اسے پسند بھی آ جائے، جب وہ نہیں خریدے، سمجھ لیں وہ باپ ہے۔ یہ باپ کا یہ وقار ہے دنیا میں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ساری غربت کو جھیل کر اپنی درد کسی سے بیان نہیں کرتا وہ، اور اس مصیبت میں آپ کو پوس پال کر بڑا کرتا ہے۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اسی ماں باپ کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ تو میں جتنی ساری ویڈیو میں جو بھی بات بتاؤں، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ہر حال میں بجا لائے۔ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور قرآن میں ایک جگہ آیا اُفٍّ لَكُمْ، کہ اگر ماں باپ بلا وجہ تمہیں مار بھی دے تب بھی تم اسے اف تک نہیں کہہ سکتی۔ بتائیں کتنا بڑا وقار ہے ماں باپ کا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ سے لڑائی کرنے کی بجائے اس سے محبت کریں، اس سے محبت سے پیش آئے اس کے سامنے، اور ایک نظر ماں کی طرف محبت سے دیکھیں، اور ماں باپ کے ہاتھ اور پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھ کو چومیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جتنا دیر ہو سکے اتنا دیر اس سے محبت بھری باتیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی، مسلسل باپ کے اوپر بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ باپ ہے نا وہ چیز ہے، وہ ڈھال ہے آپ کے پیچھے، کہ باپ اگر بوڑھا بھی ہو اور بستر پہ بیٹھا ہو تو بندے کو اتنی طاقت رہتی ہے بیٹے کو کہ ہاں میرا باپ ہے، میرا باپ، میرا ابا، میرے ابو، جو بھی بولتے ہیں آپ، پاپا جو بھی بولتے ہیں، میرے پیچھے وہ کھڑے ہیں۔ اس کی طاقت جو ہے آپ کو ایک احساس دلاتی ہے کہ باپ ہے، کیونکہ وہی باپ، دیکھیں بارش ایک دم ہو رہی ہے تیز، باپ کام پہ جا رہا ہے، آندھی آ رہی ہے لیکن باپ کام پہ جا رہا ہے، دھوپ بڑی تیز ہے لیکن پھر بھی باپ کام پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ابو یا آپ کے ابو جو ہیں وہ ساری مصیبت کو جھیل کر، وہ دو پیسے کما کر اس لیے محنت چلاتے ہیں کہ میری اولاد ایک صحیح راستہ پکڑے، میری اولاد جو ہے وہ پڑھائی اچھی کرے، میری اولاد جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں کہ نوکری اچھی ملے، یہ سب ماں باپ اس لیے کرتے ہیں باپ کہ اولاد کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، پوری زندگی اولاد کو صحیح راستے پہ لاتے لاتے ایک دن اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ماں باپ کے حقوق کو جتنا زیادہ ہو سکے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔